بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. عدم اعتماد یا پارلیمنٹ سے استعفے. عدم اعتماد پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہے, پارلیمنٹ سے استعفے مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے. تو ایک اپوزیشن ہے اور اس کے کئی بیانیے ہیں. تو آپ نے سنا ہوگا ایک زمانے میں ایک بڑی معروف ڈرامہ سیریل تھی, پی ٹی وی پہ چلتی تھی, ایک محبت سو افسانے. تو وہ ایک محبت سو افسانے جو ہے اس کا ذکر میں آج اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک اپوزیشن ہے اور کئی خواب سہانے, ایک اپوزیشن کے کئی بیانیے, اور حکومت سے جب کہا جاتا ہے کہ عوام کے مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے تو ایک حکومت ہے اور اس کے بھی 100 بہانے. تو یہ جو ایک محبت سو افسانے سیریل ہے یہ ابھی تک چل رہی ہے, کئی سال سے چل رہی ہے. اس میں اپوزیشن کی بھی افسانے ہیں, اس میں حکومت کے بھی افسانے ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ میں نے کیا کہانی شروع کر دی, ایک محبت سو افسانے. تو میں اس کہانی کو زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا, کیونکہ پی ڈی ایم کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, دونوں جو کہہ رہی ہیں دراصل ان کی یہ اسٹریٹجی نہیں ہے. ان کی اسٹریٹجی کچھ اور ہے, وہ یہ آپ کو ابھی بتائیں, کل بتائیں, پرسوں بتائیں, جب بھی بتائیں. لیکن آج میں نے جو بات کرنی ہے وہ اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس کا جو ایجنڈا ہے جو مجھ تک پہنچا ہے, اس ایجنڈے میں ایک آئٹم یہ بھی ہے کہ اسلام آباد کا جو F9 پارک ہے, یعنی کہ فاطمہ جناب پارک, اس کو بھی سکوک بانڈز جو ہیں اس کے لیے, اس کو بھی میں گروی کا لفظ تو استعمال نہیں کرتا, لیکن اس کو استعمال کیا جائے گا سکوک بانڈ جاری کرنے کے لیے, اس کے عوض قرضے حاصل کیے جائیں گے. تو اس سے پہلے یہ ہمارے کچھ ایئرپورٹس اور موٹر ویز جو ہیں ان کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اسلام آباد کا ایک بہت بڑا پارک ہے, تو اس کو بھی ہم اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کریں. تو کب تک ہم یہ کام کریں گے؟ کیا اس سے ہماری اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہو سکتی تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پہ بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شبلی فراز صاحب, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. اور آج میں نے اس لیے بلایا, بہت سوچ سمجھ کے بلایا, کہ یہ جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے سرکولر ڈیٹ یعنی کہ گردشی قرضوں پر ایک رپورٹ تیار کی تھی, اور ان کا کیونکہ بینکنگ کا بیک گراؤنڈ ہے اس لیے میں نے ان کو آج بلایا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی میں مفتاح اسماعیل صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ. شبلی صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیبنٹ کا جو ایجنڈا ہے اس میں یہ چیز آ گئی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو جب اس طرح سکوک بانڈز کے لیے قرضے حاصل کرنے کے لیے اس طرح جو بھی حکومت جو ہے ماضی کی مسلم لیگ نون کی حکومت اس طرح کے فیصلے کرتی تھی جس طرح کہ اب آپ کر رہے ہیں, تو عمران خان صاحب کیا کہتے تھے ذرا سنیں. موٹر وے ہے لاہور سے اسلام آباد, اس کو انہوں نے گروی رکھ دیا, اس کے اوپر پیسے لیے ہیں, قرضہ لے لیا اس کے موٹر وے کے اوپر. تو جو بھی آپ پیسہ دیں گے آپ وہ کسی اور کو جائے گا, قرضہ انہوں نے لیا ہے, پیسہ پاکستانی قوم دے گی. ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ گروی, ایئرپورٹ گروی, پی ٹی وی گروی. ہم سے پوچھتے کہ آپ نے یہ قرضہ کیوں لیا؟ آپ نے سارا پاکستان گروی رکھا تھا, ڈیفالٹ ہو رہے تھے, ہم نے پاکستان کو بچا لیا اور ان کو دے دیا. جی شبلی فراز صاحب, جو کام نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کر رہے تھے وہی کام آپ کریں. عمران خان صاحب نے لفظ استعمال کیا گروی, میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ ٹیکنیکلی میرا خیال ہے کہ گروی کا لفظ غلط ہے. ایم آئی رائٹ؟ جی دیکھیں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ میں نے جولائی 2018 میں ایک ریزولوشن پیش کیا تھا سینٹ میں, جو کہ پوری طرح سے اس کو سب اپوزیشن سب نے سپورٹ کیا اور وہ پاس ہو گیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہمارے جس طرح کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ ہم ربا کے خلاف ایک جہاد کریں, اور ساتھ ہی میں ایسے انسٹرومنٹس لائیں جس میں کہ اسپیشلی اسلامک بینکنگ جو ہے, جو کہ بڑی نومولود تھی اور کافی حد تک, تو اس کو سپورٹ کیا جائے. تو اس میں میں نے یہ ریزولوشن پاس کروایا تھا کہ 30% جو گورنمنٹ کے لونز ہیں وہ اسلامک فائنینسنگ کے تھرو لیے جائیں, کیونکہ گریجول وہ ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ جو اسلامک بینکس ہیں وہ بنیادی طور پہ فنڈز تو اکٹھے کر سکتے ہیں, لیکن جب لون دینے کی باری آتی ہے تو ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے زیادہ ٹیکرز ہوتے نہیں ہیں, تو وہ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. تو کیونکہ ہم نے اسلامک بینکنگ کو انکریج کرنا تھا تو ہم نے یہ کوشش کی, جس کے بعد ایس سی سی پی نے بھی اپنے رولز میں بھی ماڈیفیکیشن کی نومبر میں 2018 میں, اور اس چیز کو ہم نے جتنی بھی ہماری بوروئنگ ہے اس کو شریعہ کمپلائنٹ کرنے کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ کو اگر آپ لون لیں تو اس کے لیے ایک انڈر لائنگ ایسٹ ضروری ہے. وہ انڈر لائنگ ایسٹ بنیادی طور پہ گروی نہیں ہوتا,
وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک قسم کی رینٹل ویلیو پہ آپ اس کو اسیس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ F9 پارک فاطمہ جناب پارک اسلام آباد کا کل کیبنٹ جو ہے وہ اس پہ ڈسکس کرے گی کہ آپ اس کو بھی رینٹ پہ دے رہے ہیں. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے شریعہ کمپلائنٹ کرنے کے لیے, تو پاکستان کو کبھی بجٹ کی سپورٹ کے لیے, کبھی لائک جس طرح کے پاور سیکٹر کے جو لونز تھے چونکہ وہ مہنگے ہوتے تھے, یعنی CIBOR+4 تک جاتے ہیں, تو اس میں بھی میری ایک کوشش تھی, ایک سینڈیکیٹ بنایا اسلامی بینکس کا جو کہ سستا, بیکاز اس وقت جو لاسٹ جو نیگوسیشن ہوئی ہے وہ CIBOR+0.75 اس سے بھی بلکہ کم شرح پہ جو ہے تو یہ قرضہ لیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اسلامک بینکنگ کو انکریج کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں یہ جو صکوکس ہیں یہ جاری کرنے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور ایک تو اچھا ہے کہ ہماری جو بینکنگ ہے اس میں اسلامک بینکنگ وہ ان کو بھی ایک انکریجمنٹ جب ملے. عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو وہ گروی کا لفظ کیوں استعمال کرتے تھے؟ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس ایشو پہ؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب جلسوں میں بات کرتے ہیں, وہ خان صاحب ایک اوور آل کانٹیکس میں بھی بات کرتے تھے کہ اس ملک میں جو کہ ہمارا ویو پوائنٹ تھا کہ قرضے, اس سے یہ بات صرف قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جو اس کا مصرف ہے, جو جس طرح سے خرچ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے یہ اتنے, بیکاز اس میں کئی وجوہات ہیں جس پہ کہ کبھی توجہ نہیں دی گئی, ان بنیاد اس کانٹیکس میں وہ بات کر رہے تھے. اچھا مفتاح اسماعیل صاحب, جو کام آپ کی گورنمنٹ کری تھی, جو کام اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کری تھی, اب وہی کام عمران خان صاحب نے بھی شروع کر دیا. اس پر کیا اعتراض ہے؟ آپ کی پارٹی کی سیکرٹری انفارمیشن مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج بڑے ٹویٹس کیے ہیں اس کے خلاف کہ یہ عمران خان صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان وہی کر رہے ہیں جو آپ کر رہے تھے. شکریہ حامد صاحب. دیکھیے ایک تو پی ٹی آئی میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے جو کہ بالکل نہیں ہے, کہ ان کو اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ اسی کام کو یہ لوگ پہلے کرٹیسائز کرتے رہے اور آج یہ خود کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم جب قطر سے گیس لے کے آئے 13% پہ, تو ان کو کرٹیسائز کرتے رہے کہ آپ نے مہنگی لی, پھر اسی ملک سے اسی کمپنی سے 17-18% میں لے رہے ہیں. ہم نے 11% کی گیس لی تو انہوں 20% کی لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر بھی دکھا دیا. یہ ہم کو 5 سال تک کرٹیسائز کرتے رہے کہ ہم نے قرضے بہت لیے ہیں, ہم نے 10,600 ارب روپے قرضہ لیا تھا 5 سال میں. اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ انہوں نے 2 سال میں 11,500 ارب روپے قرضہ لیا ہے. لیکن اخلاقی جرت ان میں نہیں ہے کہ یہ ایڈمٹ کرے کہ ہاں ہم غلط تھے, یہ غلط بات کر رہے تھے, ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, یہ شبلی صاحب کی بات درست ہے اور میں اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ اسلامک حقوق آپ کو ایشو کرنے چاہیے, اس سے اسلامک بینکنگ فروغ ہوتی ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور یہ سچی بات ہے کہ کوئی F9 پارک یا کوئی موٹر وے آ کے لے تو نہیں جا سکتا, تو اس سینس میں گروی نہیں ہے. اس کی ایک انکم اسٹریم ہوتی ہے جس کے سامنے آپ یہ قرض لے رہے ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ F9 پارک میں کون سی انکم اسٹریم ہے. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جیسے پاور پلانٹس ہیں, موٹر وے ہے, جس کے اندر آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, وہ آپ ضرور کر لیں. لیکن ایسی چیزیں جو کہ سمبولک ویلیو ہے, جیسے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اگر مزار قائد ہے کراچی میں, تو آپ اس کو تو گروی نہیں رکھیں گے نا. کوئی نیشنل پرائیڈ بھی ہوتی ہے. تو شاید F9 پارک کا اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ایموشنل ویلیو ہے, تو شاید اس لیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن لیکن آپ کی گورنمنٹ نے تو کراچی ایئرپورٹ کو بھی, آپ کی گورنمنٹ نے تو کراچی ایئرپورٹ کو بھی اس کام کے لیے استعمال کیا. جی بالکل بالکل. کراچی ایئرپورٹ کو کرنے میں ایئرپورٹ کی ایک انکم اسٹریم ہے. آپ جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سول ایویشن والے بڑا آپ سے پیسہ لیتے ہیں. اگر آپ میرے خیال ہے 5,000 یا 3,000 روپے پر پیسنجر انٹرنیشنل فلائٹس کی لیتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ یہ سول ایویشن جب سے آئی ہے, غلام سرور صاحب وزیر بنے ہیں, جب سے اس کا ٹھپا بٹھا دیا ہے, پاکستانی پائلٹس دنیا بھر میں اب بین ہو رہے ہیں, PIA کا ٹھپا بٹھا دیا. لیکن وہ جو بھی غلام سرور صاحب نے اپنی دانش میں جو بھی کیا ہے, میرے خیال سے بہتر ہی کیا ہوگا. خان صاحب کی حکومت ہے, یہ تو دودھ میں نائے ہوئے ہیں. تو اگر یہ PIA کو بینکرپسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہوں گے. میں کہاں ہو سکتا ہوں, نہ ان کے جتنا محب وطن ہوں, نہ ان کے جتنا ایماندار ہوں کہ کرٹیسائز کر سکوں. لیکن اس سول ایویشن نے تو ہم کو لے ڈوبا ہے. لیکن لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں اس کے اوپر میں خان صاحب کی سنت پہ وہ عمل نہیں کروں گا اور بے بنیاد کرٹیسائز نہیں کروں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فائنانس منسٹری کا یہ بات ٹھیک تھی. میں سمجھ رہا ہوں کہ ان چیزوں کے ایسٹس کے جن کے سمبولک ویلیو, جیسے اچھا لیکن آپ مجھے ایک سوال کا جواب دینا کہ گروی کا لفظ غلط ہے نا, گروی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس میں. سر اردو کے اندر مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا ورڈ ہے. انگریزی میں جو شبلی صاحب نے جو ورڈ استعمال کیا ہے ایسٹ بیکڈ, تو وہ صحیح ہے. وہ میں اپنے زمانے میں بھی ہم استعمال کرتے تھے. آپ کا اس پہ اتفاق ہے, وہ گروی تھا. یہ سکوک کرتے ہیں تو گروی نہیں ہے. آپ دونوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ گروی کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا.
تو سر نہیں، میری گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ کرے تو گروی کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کرے تو ایسٹ بیکڈ ہے. چلیں میرا خیال ہے آپ اب سیاسی تانا زنی کر رہے ہیں، لیکن گروی کا لفظ ٹیکنیکلی غلط ہے. آپ سر وہ تو اتنا تو حق ہے. اور گروی اور شبلی صاحب نے بھی یہ کہا، تو ماضی میں اگر عمران خان صاحب نے گروی کا لفظ استعمال کیا تو غلط تھا. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے گروی کا لفظ استعمال کیا ہے تو غلط ہے. لیکن سوال میرا ابھی تک وہیں پہ ہے. شبلی صاحب میں ذرا تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ کل تو آپ پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں F9 پارک کے بارے میں، تو لیکن جو وزارت خزانہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا اور اسلام آباد ایکسپریس وے بھی ایسی امکانی املاک ہیں جن کی ضمانت پر ہم قرض لے سکتے ہیں. گزشتہ سال جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی اس سلسلے میں 500 ارب روپے کے قرض کے لیے استعمال کیا گیا. مئی 2020 میں سرکاری بجلی کی کمپنیاں جو ہیں ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا 200 ارب روپے کے قرضے کے لیے. موجودہ گورنمنٹ جب آئی تھی تو اس نے کنونشن سینٹر اسلام آباد اور کراچی ایئرپورٹ کے عوض بھی سکوک بانڈ جاری کیے، اور 2013 کی جو حکومت تھی اس نے بھی کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا. جون 2017 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اس نے اسلام آباد لاہور M2 موٹر وے کے اسلام آباد تک چکوال سیکشن کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا اور $1 ارب تک کے لیے قرضہ حاصل کیا، اور کراچی ایئرپورٹ کو اس سے پہلے 2015-2016 میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے. سوال میرا یہ ہے شبلی فراز صاحب کہ آپ اس طرح سرکاری املاک کے عوض قرضے حاصل کر کے اپنی معیشت کو ٹھیک کر لیں گے، مہنگائی کم ہو جائے گی؟ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہنا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو اکانومی ہے اس میں جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ ہمیشہ سے ہمیں تنگ کرتا رہا ہے. ماضی کی جتنی بھی حکومتیں تھیں اور اب بھی وہی مسئلہ ہے. اب اس میں بعض اوقات آپ کو جب بجٹری سپورٹ کے لیے اب جب ایک انہوں نے کیے تھے اس میں یہ تھا کہ جس میں US ڈالر سکوکس بھی تھے. ہم جو کر رہے ہیں وہ ایک تو یہ کہ پاکستانی روپی میں ہم نے انٹرنیشنل اس میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں یہ ایک نارملی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ساورن گارنٹی ہوتی ہے جس طرح کہ ہم نے دی ہوئی ہے جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں یا اور کئی چیزوں میں ہم نے ایک ساورن گارنٹی دی ہوئی ہے. اب اس میں چونکہ وہ نارملی ہم وہ دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ اسلامک فائنینسنگ کا جو یہ ہے فائنینسنگ ہے اس کو شریعہ کمپلائنٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ایک انڈر لائنگ ایسٹ ہونا چاہیے جس میں کہ جو موڈ آف وہ ہے مارک اپ ہے یا اس کو آپ رینٹل کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ یہ وہ ایک اسلامی اس کو کمپلائنٹ بنانے کے لیے یہ ایسٹ جو ہے تو ایک برائے نام آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے کہ یہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ اسلامک بینکنگ کی ریکوائرمنٹ ہے. سچ کیا یہ درست ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے قرض لینے کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں؟ نہیں دیکھیں جی، اس میں یہ ایک بڑی تفصیل کی بات ہے اور میں چاہوں گا انشاءاللہ کہ آپ اس پہ ڈیٹ پروفائل پہ آپ کوئی پروگرام کریں تو اس میں ہم بڑی تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ کیا ڈیٹ تھا، کس وجہ سے تھا اور کیوں یہ اس سٹیج پہ آیا. اس کے لیے ایک بڑی لمبی تفصیل چاہیے بیکاز اس پروگرام میں مشکل ہو جائے. اچھا مفتاح اسماعیل صاحب، آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس حکومت نے قرضوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، کس طرح ثابت کریں گے آپ؟ سر اسٹیٹ بینک کے نمبرز ہیں، جب ہماری حکومت آئی تھی تو 14,258 ارب روپے قرضہ تھا. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے جون کے اندر، چھوڑنے کے ایک مہینے بعد، تو 24,952.9 ارب روپے قرضہ تھا. یہ مجھے نمبرز یاد ہیں. اب جو ہے وہ 36,000 ارب روپیہ قرضہ ہو گیا ہے، تو 11,500 ارب روپیہ انہوں نے 2 سال میں قرضہ بڑھایا ہے. اس میں کوئی پروف کرنے کی بات نہیں ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے سر کہ یہ ہم نے گروی رکھوایا، وہ گروی رکھوایا، یا یہ انڈر لائنگ ایسٹ تھا، آپ دیکھیں کہ جتنے ایسٹس تھے، موٹر وے، کراچی ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ، یہ سب نواز شریف نے بنائے. آپ دیکھیں کہ نواز شریف کو یہ 3 ادھوریاں باری بنی ہیں. لیکن نواز شریف صاحب نے بنائے، اچھی بات آپ صحیح کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے بنائے، لیکن انہوں نے اپنے ذاتی پیسے سے نہیں بنائے، انہوں نے پاکستان کے قومی خزانے سے بنائے، پاکستان کے لوگوں کے ٹیکس سے بنائے. بالکل بالکل بالکل. اور نواز شریف نے کوئی احسان نہیں کیا، اپنا فرض ادا کیا ہے، لیکن باقی لوگوں نے یہ فرض بھی پورا نہیں کیا. مشرف صاحب بھی اس ملک میں 8 سال رہے ہیں، ایوب خان صاحب رہے ہیں، دوسرے پیپلز پارٹی کی حکومتیں رہی ہیں، عمران خان صاحب کو 2.5 سال ہو گئے. اتنا قرض لیا، ایک چیز بنائی بتائیے؟ ماں سوائے کہ جہانگیر ترین صاحب کو بہت امیر کر دیا اور چینی مہنگی کر دی، اور ماں سوائے کہ دوائیاں ادویات مہنگی کر دی، ماں سوائے کہ آٹا مہنگا کر دیا، عمران خان نے کیا بنایا ہے اس ملک کے لیے؟ جی کیا بنایا؟ جی دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک اکیڈیمک گفتگو ہوگی، لیکن یہ عادت سے مجبور ہیں اور یہ
انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی ہے تو انہوں نے اپنی پچھلی جو پہلا ان کی کنورسیشن تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی اخلاقی جرت، یعنی آپ دیکھیں کہ بات کون کر رہا ہے. مفتاح اسماعیل جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو، جس کے لیڈر ہیں نواز شریف. کون سا نواز شریف؟ وہ نواز شریف جو کہ عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے، جس کو عدالتوں نے ایبسکانڈر کیا ہوا ہے. وہ والا نواز شریف جس نے کہ لنڈن میں اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ براڈ شیٹ کے جرمانے دینے پڑے. یہ والا نواز شریف جو کہ قبضہ گروپ، جو کھوکھر گروپ جو ابھی ڈسکور ہوا ہے، اس پہ جو ہے تو یہ اس کو پیٹرنائز کرتے تھے. آپ کس بات کا آپ کا اخلاقی جواز ہے کہ آپ ٹی وی میں بھی آئیں؟ مفتاح آپ تو بات بھی نہیں کر سکتے. آپ کی لیڈرشپ اتنی ڈسکریڈٹڈ ہے، اتنی اس کی ایک سیاہ تاریخ ہے، سیاہکاریوں کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ اس میں آپ جو ہے تو ابھی آپ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے موٹر وے بنائے ہیں، آپ نے پل بنائے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے جو اس ملک میں جو لوگ تھے ان کو صحت نہیں دی ہے. آپ نے ایک اسپتال بنایا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک کوئی ایسی انسٹیٹیوشن بنائی جس پہ کہ آپ فخر کر سکیں. آپ نے یہ سڑک اور پل اس لیے بنائے نا بیکاز اس میں آپ کا پیسہ بنتا تھا. اس کی کمیشنز ہیں. وہ کیا رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ 160 ملین وہ جو آپ نے جو موٹر وے کی کمیشن لی تھی. یہ ساری چیزیں آپ کو تو اخلاق نام کی چیز کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اس ملک کے لیے نہ لوگوں کو یہاں پہ تعلیم پہ خرچ کیا، نہ اپنے صحت پہ کچھ خرچ کیا. آپ یہی موٹر وے اور یہ بیکاز اس میں آپ کے کمیشن بنتے تھے، یہ بگ ٹیکنیکل آئٹمز تھے. اب آپ نے الزامات لگا دیے، آپ جواب دیں. جی میں تو ان کے الزام کی میں مانتا ہوں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک الزام یہ لگاتے تھے تواتر سے خان صاحب کے شہباز شریف نے، نواز شریف نے جو BRT بنائی ہے لاہور میں 27 ارب روپے کی 29 کلومیٹر لمبی، اس میں پیسے چوری کریں. شبری صاحب بھی کہہ چکے ہیں، ان کے لیڈر بھی کہہ چکے ہیں. ہم ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ اس میں چوری کرے تھے 27 ارب میں. انہوں نے وہی سی لینتھ کی BRT بنائی ہے 105 ارب میں پشاور میں. تو اگر اس 27 ارب میں چوری کرا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ شبلی صاحب کا اور ان کے لیڈر عمران خان نے 105 ارب میں کتنے چوری کری ہے. جو بھی بات ہوتی ہے، آٹا انہوں نے مہنگا کرا، میں نے کہا ان کو برا لگ گیا، بولتے ہیں نواز شریف چور ہے. انہوں نے تیل مہنگا کرا، میں نے کہا یار آپ نے آٹا مہنگا کر دیا، چینی مہنگی کر دی، ادویات مہنگی کر دی. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے ضرور میری تصحیح کریے، اور میں معذرت کروں گا شبلی صاحب سے، میرے بھائی ہیں. لیکن اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو سر آپ حکمران ہیں، آپ بڑے پاورفل لوگ ہیں. میں تو التجا آپ سے کر سکتا ہوں کہ سر غریب لوگ مر گئے ہیں، بہت پیسے کما لیے بزدار صاحب نے، ان کے بہنوئی نے، آٹا تھوڑا سستا کر دیں. بہت پیسے کما لیے. کیسے سستا کریں؟ تجویز بھی بتائیں نا. عامر کیانی کا اللہ بھلا کر عامر کیانی کا اللہ بھلا کرے، تھوڑی سی ادویات سستی کر دیں. تیل ذرا ضروری تو نہیں ہے کہ تیل جو ہم 140 روپے کا چھوڑ کے گئے تھے وہ 290 روپے کا آپ بیچیں. تھوڑا تیل سستا کر دیں. سر یہ تھوڑی سی تو ہمارے اوپر رحم فرمائے نا، غریب لوگوں کے اوپر. ہم آپ کے قابل نہیں ہوں گے، آپ کو تو بہت اچھی قوم ملنی چاہیے تھی، لیکن ہم مر گئے سر. آپ کی مہنگائی کے بوجھ کے تلے مر گئے سر. عوام مر گئے سر فوڈ انفلیشن پہ. میری گزارش ہے، کل آپ جا رہے ہیں سر، عمران خان صاحب سے گزارش کریے، میری طرف سے گزارش کریے کہ بھائی تھوڑی سی مہنگائی کم کر دو، لوگ مر رہے ہیں. مطلب آپ بڑے ہینڈسم ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور ہینڈسم کرے، لیکن یہ اتنا آٹا مہنگا، اتنی چینی مہنگی، 2 سال کے اندر قیمتیں آپ نے ڈبل کر دی. اچھا آپ نے جواب دینا ہے، لیکن میں ذرا ایک بریک لے لوں. لیکن میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک حال ہی میں امریکہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے، ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کی ایک جھلکی میں آپ کو دکھا دوں کہ ہمیں اس سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں بھی پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے، سیاسی تقسیم اپنی انتہا پر تھی، اور وہاں پہ ایک پریزیڈنٹ گیا اور ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ نیا پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس میں آیا ہے. تو جو پریزیڈنٹ گیا ہے اس کی پارٹی کا ایک سابق صدر اور جو نیا پریزیڈنٹ آیا اس کی پارٹی کے 2 سابق صدور نے اکٹھے کھڑے ہو کے کچھ باتیں کی ہیں. 1 منٹ کی باتیں ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. Good evening, America. Obviously, there was a personal element to see my former vice president become the 46th president, to see Kamala Harris as our first woman vice president. But more broadly, I think inaugurations signal a tradition of a peaceful transfer of power that is over 2 centuries old. Well, I think the fact that the 3 of us are standing here talking about a peaceful transfer of power speaks to the institutional integrity of our country. So this is an unusual thing. We are both trying to come back to normalcy, deal with totally abnormal challenges, and do what we do best, which is try to make a more perfect union. It's an exciting time. We've got to not just listen to folks we agree with, but listen to folks we don't. And
One of my fondest memories of the inauguration was the grace and generosity that President Bush showed me and Laura Bush showed Michelle, and it was a reminder that we can have fierce disagreements and yet recognize each other's common humanity, and that as Americans we have more in common than what separates us. I think if Americans would love their neighbor like they would like to be loved themselves, a lot of the division in our society would end. That's what this means. It's a new beginning. And everybody needs to get off their high horse and reach out to their friends and تو ان تینوں سابق امریکی صدور کا تعلق دو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے. الیکشن میں ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سخت مقابلہ تھا, بہت الزام بازی کی, لیکن اب الیکشن گزر گیا تو اب یہ امریکہ کی انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کی باتیں کر رہے ہیں, ادارہ جاتی استحکام کی, مل کر باتیں کر رہے ہیں. کیا ہم پاکستان میں ایسا کوئی خواب دے سکتے ہیں, ایک ایسا خواب جس میں کہ حکومت اور اپوزیشن انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کی باتیں کر رہے ہوں؟ وقفے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی شبلی فراز صاحب, وقفے سے پہلے جو بات کر رہے تھے مفتاح اسماعیل صاحب, آپ نے اس کا جواب دینا تھا, لیکن یہ ذرا یقین دلا دیں کہ آپ کی حکومت مزار قائد کو سکوک بانڈ کے ایوز استعمال نہیں کرے گی. نہیں جی دیکھیں, یہ تو مزار قائد تو وہ والا مزار ہے جس کی کہ بے حرمتی ان کی پارٹی نے ابھی قریبی دنوں میں کی تھی. تو یہ قائد اعظم کے مزار کو جس طرح سے یہ ذکر کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کو یہ قائد اعظم کے مزار کی بات نہیں کرنی چاہیے جس طرح کہ ان کے لیڈر نے وہاں پہ اس کی بے حرمتی کی. دوسری طرف آتے ہیں, انہوں نے ذکر کیا غریبوں کا. تو دیکھیں, ایک لیڈر جو کہ لندن کے مہنگے ترین علاقے میں رہ رہا ہے, اس کے بیٹے ہیں جو کہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں. یعنی ایک وہ پرائم منسٹر جو کہ انصاف اور عدالت سے بھاگا ہوا ہے, اس کے بارے میں یہ غریبوں کی بات کرتے ہیں. یعنی ان کے جو بھی فیملی ہے, جس طرح سے ان کا طرز زندگی ہے, جتنے $1,500 کے جوتے اور کروڑوں کی گھڑیاں پہنتے ہیں, یہ لوگ کیسے غریبوں کی بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے آرٹیفیشلی ڈالر کو رکھا دو وجوہات کی وجہ سے. ایک کہ یہ قرضے جو ہم نے جو ڈیویلیو کیا وہ نہ ہو, دوسری یہ ہو کہ امپورٹ ہوتی رہے. امپورٹ کے ذریعے جو ٹیکس ہم نے لے لیے, لوکل ٹیکس کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. نتیجتاً ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ نہیں ایڈریس ہوا. انہوں نے کسی انسٹیٹیوشن کو, یہ تو کہتے ہیں نیب کو بند کر دیں, فلاں ادارہ جو ان کی مرضی کے مطابق نہ اس کو بند کر دیں. کیا عمر یوب کا یہ کہنا درست ہے کہ بجلی اس لیے مہنگی ہوئی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیاں غلط تھیں؟ نہیں, ڈیفینیٹلی اس میں ان کی ڈیفینیٹلی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ بجلی کی بات کر رہے ہیں, میں اس میں صرف پہلی ایک بات کر دوں کہ مفتاح اسماعیل جو کہ آخری دنوں میں فائنانس منسٹر تھے, مجھے یہ بتائیں کہ ایک ملک جہاں پہ ٹیکس کلیکشن کتنی کم ہے, انہوں نے جاتے جاتے ایک ایسے ٹیکس ریفارم کیے جس میں کہ ٹیکس سمجھو کہ نہ ہی دیں آپ. پورے پاکستان کو جو تھوڑا بہت دے رہا تھا, جو ٹیکس سلیبز یہ نیچے لے آئے, اس کا نقصان بیکاز ان کو پتا تھا کہ یہ ہاریں گے اور جو آنے والی حکومت ہے اس کو تمام تر مشکلات ہوں گی. انہوں نے وہ ڈالر کو مصنوعی سطح پہ رکھ کے پاکستان کی انڈسٹری کو تباہ کیا, اور ساتھ ہی ساتھ میں جو یہ پیسے بناتے تھے روپوں میں, تو ان کو زیادہ ڈالر ملتے تھے جو یہ باہر بھیجتے تھے. میں نے آپ کو کلپ سنوایا اوباما صاحب کا, بش صاحب کا اور بل کلنٹن کا. وہ سیاسی اختلافات کے باوجود انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کی بات کر رہے ہیں, مل جل کے آگے بڑھنا. کوئی ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن جی آپ دیکھیں نا کہ ان کی اپوزیشن تو یہ تو بڑے میچور لوگ ہیں, ان کی تو ایک انسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے. اب ہمارے ایسے اپوزیشن سے تعلق ہے جن کا کہ اسے واسطہ ہے, جو کہ بنیادی طور پہ نہ جمہوریت میں انٹرسٹڈ ہیں, نہ اس ملک کی ترقی میں انٹرسٹڈ ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک بزنس اپرچونٹی ہے, اقتدار میں آؤ, پیسے بناؤ, پھر ریلیکس کرو, پھر اگلے الیکشن جیتو. اسی لیے جتنے مافیاز ہیں, جتنے قبضہ گروپ ہیں, ان کی سرپرستی یہ کرتے رہے. تو یہ تو کہتے ہیں نیب کو بند کر دیں. انہوں نے تو بنیادی طور پہ یہی کہا ہے کہ جو FIA کو بند کر دیں, مطلب ہے وہ اس قسم کی بات. لیکن مریم نواز شریف تو کہتی ہیں کہ آج کل جو حکومت جس طریقے سے ہم سے منت سماجت کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو, تو میں آپ کو بتا دوں تو آپ کا خیال ہے کہ اس کی کوئی ضرورت پڑتی ہے؟ جس طرح کہ ایک نارتھ کو جا رہا ہے, ایک ساؤتھ کو جا رہا ہے, ایک ایسٹ کو جا رہا ہے, ایک ویسٹ کو جا رہا ہے, یہ آپس میں تو ان کی جو وہ گدڑ بھپکیاں تھیں وہ کدھر گئیں؟ پوچھیں ان سے, کدھر ہے استعفے, کدھر ہے وہ بائیکاٹ, کدھر ہے وہ لانگ مارچ, کدھر ہے وہ. اسماعیل صاحب, یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ
پی ایم ایل این کے جو استعفے تھے وہ لطیفے بن گئے اور تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کا بھی دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو یہ اپوزیشن جو ہے وہ تو لگتا ہے کہ حکومت کا ہی کام کر رہی ہے. سر میں اس پہ ایک سیکنڈ میں آتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے پورا سیاسی کلچر جو ہمارا ہے نا پاکستان کا, وہ تباہ کر دیا ہے. ہر غلطی کو انہوں نے کرمنلائز کر دیا ہے. تو ان کے وزیر بھی غلطی کرتے ہیں, وہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیشہ چوری کر رہے ہوں. اگر ندیم بابر صاحب جو ہے وہ مہنگی ترین گیس لے کے آ گئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ چوری کر رہے ہوں. میرے خیال سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, لیکن وہ ہر بات کو کرمنلائز کر دیا ہے کہ جس نے غلطی کری اس نے چوری کری. اور ابھی دیکھیں کہ شبلی صاحب بھی کیا کہہ رہے ہیں, مطلب یہ آتے ہیں حکومت میں, ان کا صرف کام چوری کرنا ہوتا ہے. ہم نے ڈالر کی جو پالیسی تھی وہ اس لیے کہ ہم چوری کر رہے ہیں, منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. بھائی اگر ہم اتنی چوری اور منی لانڈرنگ کر رہے ہوتے تو آج تو پاکستان پیسوں میں نہا رہا ہوتا. پیسے تو نہیں ہیں. تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ لاجیکلی بھی غلط ہے, لیکن آپ پورے سیاست دانوں کو, پوری سیاسی کمیونٹی کو آپ بدنام کر رہے ہیں کہ یہ چور ہیں, یہ چور ہیں. ہر وقت چور چور کہہ رہے ہیں, پروف ایک پیسے کا نہیں ہے. جب عدالت میں آیا تو آپ کو ارشد ملک کا ساتھ لینا پڑا, اس کو ٹیپیں دکھانی پڑی. آپ ایک ایماندار جج سے تو لا نہیں سکتے. اچھا اس کو اب چھوڑیں. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس کا برا حال کیا. ملک قیوم یاد دلائیں, میں نے سر ان کو افتخار چودھری یاد دلائیں. نہیں میں کیسی باتیں کر رہے ہو. میں گزارش کرتا ہوں, میں اچھا سر میری بات سنیں نا. ہم اگر ملک قیوم سے بات کرنا غلطی تھی تو ارشد ملک سے بات کرنا بھی غلطی تھی نا. آپ یہ مان لیجئے کہ ارشد ملک سے ہم کو فیصلہ نہیں کروانا چاہیے تھا. نہیں ہم نے تو نہیں کروایا. کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو گردشی قرضے ہیں, نہیں سر آپ نے اچھا اب میری گزارش میں اس پہ آ رہا ہوں, ایک سیکنڈ میں آیا ہوں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شبلی بھائی کہہ رہے ہیں کہ مفتاح نے ٹیکس کم کر دیا. میں نے بالکل نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر جو پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, ٹیکس کم کیا تھا, 15% کرا تھا. لیکن میں نے ساتھ ساتھ قدغن لگائی تھی کہ نہ آپ گاڑی خرید سکتے ہیں, نہ مکان خرید سکتے ہیں بغیر رجسٹریشن کرے ہوئے. صرف 40 ارب روپے کا ہم کو کمی ہو رہی تھی اگلے سال میں, جو 2.5% FBR کا 1% FBR کا ریونیو تھا جو ہم ایزیلی کر سکتے تھے, اور جنہوں نے سپٹمبر میں آتے ہی انہوں نے ختم کر دیا. تو اس سے ٹیکس کے اوپر فرق نہیں پڑا. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 11.2% ٹیکس ٹو GDP تھا, یعنی کہ ہم قومی آمدن کا 11% ٹیکس میں لیتے تھے. یہ اب 9.3% لیتے ہیں. ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو ہم نے کبھی بھی میکسیمم, میرے سال میں 6.5% بجٹ ڈیفیسٹ تھا. ان کے پہلے سال میں 9.1% ہوا ہے, اس کے بعد 8.1% ہوا ہے, اور اس سال بھی 8.5-9% بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا. تو انہوں نے ڈیفیسٹ کو بھی بڑھا دیا ہے. 4,000 ارب روپیہ انہوں نے پہلے سال جو تھا وہ خسارہ کیا ہے, جتنا ہم نے ٹیکس لیا تھا. یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے غریبوں کے لیے ہسپتال نہیں بنائی. سر ہم نے ہی اسپتال بنائی ہے. پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کتنی اسپتالیں بنائی ہیں شہباز شریف نے. ہم فری ادویات دیتے تھے, جو بزدار صاحب نے ادویات فری دینا بند کر دیں. آپ نے کچرا اٹھانا بھول جاتے ہیں آپ لاہور کی سڑکوں سے. شہباز شریف کم از کم یہ چیزیں کر لیتا تھا جو پنجاب کو آگے بڑھاتا تھا. ٹھیک ہے, جھوٹ بولنا بھی, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ شریف صاحب کہ آپ دیکھیں غریب لوگوں کی آہ لگے گی. آپ لوگوں کو غریب لوگوں کی آہ لگے گی. جس کو فری دوائیاں ملتی تھی اس کو ابھی دوائیاں نہیں مل رہی ہیں. آپ سارے اربپتی لوگ ہیں, آپ کو غریبوں کا احساس کیوں اس طرح ہو گیا؟ آپ کے ثاقب سر کیونکہ ہم لوگ سر پاکستان کے حکمران بنتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر مہربانی ہے, لیکن یہ ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم پاکستان کے بچوں کو پڑھائیں اور غریب لوگوں کو بہتر کر سکیں. پاکستان امیر ملک ہم نہیں چھوڑ کے گئے تھے, ہم امیر ملک نہیں چھوڑ کے گئے تھے, لیکن ہم بہتر طریقے سے چلتا ہوا ملک ہمیں آتے ساتھ ہی IMF جانا پڑا. صرف اچھا آپ دونوں جو ہے گفتگو کے آغاز میں آپ دونوں نے اتفاق کیا کہ یہ سرکاری عمارتوں اور املاک کے عوض قرضے لینا جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, اسلامی بینکاری جو ہے اس کو فروغ ملتا ہے. اب آپ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں, یعنی قرضے لینے میں آپ اتفاق کرتے ہیں اور باقی معاملات میں آپ اختلاف کر رہے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. نہیں وہ بنیادی طور پہ بات یہ ہے نا کہ کوئی بات اخلاقی جرت سے ہوئی. میری بات سنیں, دیکھیں سر میں جرت جو ہے تو یہ میں نے صرف گزارش کی پارٹی ہے جو کہ بات کر سکتی ہے اخلاقی جرت کی, بیکاز جو ان کی سیاکاریاں ہیں وہ تو اس نے اس ملک کو, اگر یہ کہتے ہیں تو یہ ملک آج اس تکلیف میں کیوں ہے اگر یہ کوئی پیرس چھوڑ کے گئے تھے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس میں ہمیں جو مشکلات آ رہی ہیں, جو کہ اتنے انہوں نے 30 سال کی حکومتوں میں انہوں نے جو گن پھیلایا ہے, اس کو ہمیں 30 مہینوں میں کیسے کر سکتے ہیں؟ BRT پشاور میں جو مشکلات آ رہی ہیں اس کی ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے. دیکھیں میں آپ کو BRT کی بات کرتا ہوں, یہ بڑا BRT کچھ سیکھا ہوا ہی نہیں اور تو کچھ ہے نہیں. تو جی BRT ہر پروجیکٹ کی, اگر ایک سڑک آپ 1 کلومیٹر بناتے ہیں اسلام آباد میں, اس کی ایک قیمت ہوگی, اور جو آپ مری میں یا نتھیا گلی میں بنائیں گے اس کی ٹوٹلی ڈفرینٹ کاسٹ ہوگی, بیکاز آف ٹرین, بیکاز آف جو اس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں, اس میں کیا کیا فیسلٹی شامل ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. تو یہ بات تو ان کی بڑی مزے کا خیز ہے
کہ یہ بی آر ٹی کرتے ہیں. بی آر ٹی سب سے اس وقت پروفیٹیبل پروفیٹیبل اتنا کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ کو رونا چاہیے مفتاح. بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہماری جو 1,45,000 وہ ہیں یہ سبسڈی پہ تھے, اور ہماری والی جو ہے تو سیلف فائنینسنگ. اچھا مفتاح صاحب آپ نے یہ کہہ لگا کے پروجیکٹ ہے, کہہ لگا کہ آپ نے میرا بھی میں گزارش کرتا ہوں شبلی صاحب, نہیں اس طرح نہیں ہوگا کہ اس طرح آپ نے کہہ لگایا اس سے میرا بھی کہہ نکل گیا. میں اپنے ناظرین سے معذرت خواہوں کہ میرا بھی کہہ نکل گیا. تو لیکن مفتاح صاحب میں پوچھتا ہوں آپ سے وقفے کے بعد کیوں کہہ لگا رہے ہیں, مجھے کہہ لگانے پہ کیوں مجبور کریں؟ وقفے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا مفتاح اسماعیل صاحب, مجھے پتا ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ صحیح اسٹریٹجی نہیں بتا رہی میڈیا کو, پیپلز پارٹی بھی نہیں بتا رہی, لیکن اتنا تو بتا دیں کہ آپ نے استعفے لینے تھے یا استعفے دینے تھے, کیا ہوگا؟ ابھی آپ استعفے لیتے استعفے دے تو نہیں دیں گے کہیں پہ؟ سر میں ایک سیکنڈ میں بتاؤں گا. پہلے میں شبلی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جو وہ فرما رہے تھے نا کہ بی آر ٹی پشاور ایک دم ٹھیک ہے, تو میں شبلی صاحب میرے دوست بھی ہیں تو میں بتاؤں کہ سر اگر یہ ہر غلط بات کو آپ ڈیفینڈ کریں گے نا پی ٹی آئی کی تو کریڈیبلٹی کم ہو جائے گی. آپ روز روشن کی طرح جو چیز آیا ہو اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ یہ آپ یہ نہ کہیں, آپ یہ مانیں کہ پی آر ٹی پشاور کے اندر جو ہے وہ غبن بھی ہوا ہے اور بالکل نہیں ہوا, بالکل اور غلطیاں بھی ہوئی ہیں. آپ یہ مانیں سر, اگر آپ یہ مانیں کہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ایک جھوٹ جو کہ آپ کا حاصل ہے, ایک چیز ناظرین بھی نوٹ کر رہے ہیں, کہ میں پوچھتا ہوں کہ استعفے دینے ہیں یا لینے ہیں, آپ بی آر ٹی پہ چلے جاتے ہیں. یہ ہے. میں بات کر دیتا ہوں. سر میری گزارش یہ ہے کہ استعفے ہم لینے آئے عمران خان کا, وہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے. استعفیٰ دینا ہو یا لانگ مارچ کرنا ہو یا کوئی اور چیز کرنی ہو, پروٹیسٹ کرنے ہو, جلسے کرنے ہو, یہ ہمارا مرضی ہے. اور ایٹ اے ٹائم آف آور چوزنگ اینڈ ایٹ اے پلیس آف آور چوزنگ وہ ہم کریں گے. عمران خان کا استعفیٰ لے کے جائیں گے کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ عمران خان کی مس گورننس کا متحمل نہیں ہو سکتا. عمران کا استعفیٰ کب تک لیں گے؟ سر دیکھیں سر ہماری تو کوشش تھی کہ 31 جنوری تک مل جائے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے دلوں میں سر جو ہم جتنے محب وطن پاکستانی ہیں سب چاہتے ہیں کہ عمران خان سے ہماری جان چھوٹے. سر یہ, اور میں آپ کو بتاؤں سر یہ مذاق کی بات ہے. اچھا محب وطن پاکستانی چاہتے ہیں عمران خان سے جان چھوٹے, اور غدار چاہتے ہیں اس کی حکومت چلتی رہے, تو آپ غدار ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں سر, میں خدا نہ خاصا نہیں کسی کو نہیں میں معذرت چاہتا ہوں, میں خدا نہ خاصا کسی کو. عمران خان کو یہ اس لیے کہتے ہیں بیکاز ان کو پتا ہے کہ وہ ایک شخص ہے جو کہ ان کو چھوڑے گا نہیں. وہ لوگ جنہوں نے کہ اس جس نے ملک چینی کو مہنگی کر دی, جس نے آٹا مہنگا کر دیا, جس نے یہ صرف عمران خان, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس استقامت کا وہ شخص ہے جو لیڈر ہے وہ ان کو چھوڑے گا نہیں. اس لیے یہ جو ہے تو صرف عمران خان کی رٹ لگائی ہوئی ہے. یہ استعفیٰ دینے آئے تھے اور اب نہیں, ہم نے پہلے کہا کیا کر رہے ہیں آپ دونوں, کیا کر رہے ہیں؟ یہ پھنس جائیں گے, بند گلی میں پھنس جائیں گے, اور یہ پھنس چکے ہیں.